اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن آیاته ان يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اور اس اللہ کی قدرت کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ ہوائیں بھیجتا ہے جو بارش کی خوشخبری لے کر آتی ہیں، اور اس لیے بھیجتا ہے تاکہ تمہیں اپنی رحمت کا کچھ مزہ چکھائے، اور تاکہ کشتیاں اس کے حکم سے پانی میں چلیں اور تم اس کا فضل تلاش کرو اور شکر ادا کرو۔ اور اے پیغمبر، ہم نے تم سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر ان کی قوموں کے پاس بھیجے، چنانچہ وہ ان کے پاس کھلے کھلے دلائل لے کر آئے۔ پھر جنہوں نے جرائم کا ارتکاب کیا تھا ہم نے ان سے انتقام لیا، اور ہم نے یہ ذمہ داری لی تھی کہ ایمان والوں کی مدد کریں۔ اللہ ہی ہے وہ جو ہوائیں بھیجتا ہے، چنانچہ وہ بادل کو اٹھاتی ہیں، پھر وہ اس بادل کو جس طرح چاہتا ہے آسمان میں پھیلا دیتا ہے اور اسے کئی تہوں والی گھٹا میں تبدیل کر دیتا ہے۔ پھر تم دیکھتے ہو کہ اس کے درمیان سے بارش برس رہی ہے، چنانچہ جب وہ اپنے بندوں میں سے جن کو چاہتا ہے وہ بارش پہنچاتا ہے تو وہ اچانک خوشی منانے لگتے ہیں، حالانکہ اس سے پہلے جب تک ان پر بارش نہیں برسائی گئی تھی وہ نا امید ہو رہے تھے۔ محترم سامعین، آج آپ نے سورہ روم کی آیت نمبر 46 سے آیت نمبر 49 تک کا ترجمہ سماعت فرمایا ہے۔ پچھلی آیتوں میں یہ مضمون تھا کہ انسان کی بدعمالیوں کی وجہ سے زمین پر فساد پھیل گیا ہے، اور زمین پر نازل ہونے والی بلائیں انسانوں کے کرتوت سے آتی ہیں، اور یہ اس لیے آتی ہیں تاکہ انسان بدعملیوں سے توبہ کر کے اصلاح کر لے۔ آج تلاوت کی گئی آیتوں میں اسی مضمون کا تسلسل ہے۔ فرمایا کہ انسانوں کی اس بدعملی کے باوجود اللہ پاک رحیم و کریم ہیں، اپنے نظام عالم کو باقی رکھتے ہیں، ہوائیں چلاتے ہیں جن پر انسان کی زندگی اور وجود کا دار و مدار ہے، کیونکہ وہ ہوائیں مبشرات یعنی خوشیاں دینے والی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ وہ خوشگوار ہوا جب انسان کے بدن کو لگتی ہے تو اس سے اس کو فرحت کا احساس اور مسرت ملتی ہے۔ نیز بارش سے پہلے گرمی اور حبس کے بعد جب ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں تو وہ گویا رحمت والی برسات کی خوشخبری لاتی ہیں، اور اس سے انسان دنیا میں اللہ کی رحمت اور نعمت کے مزے پاتا ہے۔ ان ہواؤں سے ہی کھیت کھلیان لہلہاتے ہیں، تیار ہوتے ہیں۔ ان ہواؤں ہی کے دوش پر سمندروں میں کشتیاں اور جہاز چلتے ہیں، اور ان سمندری سفروں سے انسان تجارت کر کے روزی روزگار حاصل کرتا ہے۔ ان نعمتوں کا تقاضا یہ ہے کہ کفار اور مشرکین کفر کی گمراہی اور شرک کی سرکشی سے توبہ کریں، باز آئیں، اور اللہ کی مہربانیاں دیکھ کر اس کے شکر گزار بندے بن جائیں۔ اس کے بعد نبوت کی ضرورت کا نہایت لطیف پیرایہ میں مضمون ہے۔ فرمایا کہ جس طرح عالم کی بقا اور دنیا کو چلانے کے لیے اللہ پاک نے اپنی رحمت سے ہوائیں چلائی ہیں، اسی طرح دنیا میں امن و امان، سکون و اطمینان، راحت و فراخی کے ساتھ انسانوں کی زندگی بسر کرنے کے لیے لازم تھا کہ وہ حق پر قائم رہیں۔ اس کے لیے اللہ پاک نے اپنے فضل سے دنیا میں انبیاء اکرام علیہ السلام کو بھیجنے کا سلسلہ قائم فرمایا، جو اپنی قوموں کے پاس معجزے اور نشانیاں لے کر آئے۔ پھر جس نے پیغمبروں کی نافرمانی کی تو اللہ نے ان سے انتقام لیا اور نافرمانوں کو سزائیں ملیں، اور اللہ نے ایمان لانے والوں کی مدد کی، کیونکہ ان کی مدد کرنا اللہ نے اپنے ذمے لے لیا ہے۔ اس کے بعد آخری دو آیتوں میں ایک اور نعمت کا ذکر فرمایا جس پر دنیا کی
اور اس میں بسنے والی مخلوقات کی زندگی کا دار و مدار ہے، اور وہ ہے بارش کی نعمت، پانی کی نعمت۔ فرمایا کہ اے لوگو ذرا غور کرو، جب بہت عرصے تک بارش نہ ہو، زمین خشک ہو جائے، سبزہ ناپید ہو جائے، گرمی کی شدت سے اور بلا کی تپش سے لوگوں کے ہوش و حواس گم ہوں، بارش کے کوئی آس نہ ہو کہ اللہ پاک ہوائیں چلائے، وہ بادلوں کو گھیر کر لائیں، پھر وہ بادل تہ در تہ گھٹا بن کر برسیں اور بارش ہوئے تو لوگوں کے چہرے پر خوشی آ جاتی ہے اور لوگ اس پر خوشیاں منانے لگے۔ چند گھنٹوں پہلے ہر طرف خاک اڑتی تھی، زمین خشک بے رونق تھی کہ ناگہاں اللہ کی مہربانی سے بارش برسی، جس سے ہر طرف رونق اور خوشیاں پھیل گئیں۔ بالکل اسی طرح سمجھ لو کہ نبی کے آنے سے پہلے روحانی خشک سالی اور بے رونقی ہوتی ہے، نبوت و رسالت کے ظہور سے مردہ دلوں میں جان پڑ جاتی ہے اور ہر طرف ہدایت اور رحمت الہی کی خوشگوار ہوائیں چلنے لگتی ہیں، زمین پر رونق ہو جاتی ہے۔ محترم سامعین، آیتوں کے مضامین آپ نے سماعت فرمائے۔ ان آیتوں میں اللہ کی عظیم نعمتوں کا ذکر ہے تاکہ ان میں غور کر کے ہم اللہ پاک کی معرفت اور محبت کی دولت حاصل کریں۔ خوشگوار ہوائیں، نفع بخش باران رحمت، یہ تو دنیا کی وہ نعمتیں ہیں جن سے ہمارا جسم راحت اور فائدہ حاصل کرتا ہے، اور رسالت و نبوت جن سے ہماری روح اور قلب کو زندگی اور راحت ملی ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی نہیں جو یہ نعمتیں دے سکے، لہٰذا اس کی معرفت اور شکر بندوں کے اوپر لازم ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔